أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے اور کائنات کی چیزوں کو جس نے پیدا کیا ہے، اور ہم دنیا پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو خدا تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہے مختلف رنگت کی ہے اور مختلف خصوصیات اللہ نے ساری مخلوقات کے اندر رکھی. جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس ضرورت کو مہیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے. چیونٹی کو اپنی غذا چاہیے، اللہ اسے دے رہا. مچھلی کو اپنی غذا چاہیے، اللہ اسے عطا کر رہا. انسانوں کو اپنی خوراک چاہیے، اللہ اسے عطا کر رہا. تو اللہ جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، وہی کائنات کے نظام کو بھی چلانے والا ہے. اور اللہ نے انسان کو جو بنایا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ بات بڑی ہی زور کے ساتھ میں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل کے اندر پیدا کیا ہے، بہترین صورت دے کر پیدا کیا. ظاہر سی بات ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اسی طریقے سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ چیز حفاظت کے لائق ہے، کیونکہ وہ چیز قیمتی ہے. اللہ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی، مختلف خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی. انسان اپنی صلاحیتوں سے، اپنی خوبیوں سے انسان فائدہ اٹھائے خود، اور اپنی ذات سے دوسروں کو نفع دینے والا انسان بنے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام قائم کیا جسے پیغمبروں کا نظام یا رسولوں کا نظام کہا جاتا ہے. کہ دنیا کے اندر پہلا انسان دنیا کے اندر آیا، اللہ نے نبوت کا، رسالت کا، پیغمبری کا سلسلہ جاری کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. آخر میں اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے. کسی کے لیے، کسی طبقے کے لیے خاص نہیں کیا گیا کہ وہ صرف مسلمانوں کے رسول ہیں، یا کسی علاقے کے لیے خاص نہیں کیا گیا کہ فلاں علاقے کے رسول بنا کر بھیجے گئے، بلکہ اللہ نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی محنت کا جو میدان اختیار کیا وہ محنت کا میدان کیا تھا آپ کا؟ کیونکہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو ایک فیلڈ متعین کرتا ہے، ایک میدان متعین کرتا ہے، افراد متعین کرتا ہے، پھر جس دعوت کو دینا چاہتا ہے، جس پیغام کو دینا چاہتا ہے وہ بات بھی انسان متعین کرتا ہے، تبھی اسی اعتبار سے اپنے کام کو، اپنے مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں بنیادی چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو محنت کی تھی وہ ایمان کے بنانے کی محنت کی تھی، ایمان کے بنانے کی محنت کی۔ کیونکہ جب ایمان بن جاتا، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، خدا کا صفاتی نام ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا۔ اللہ مصور ہے، قرآن میں بھی نام آتا۔ باری ہے، مختلف اللہ کے نام آئے قرآن پاک کے اندر۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، یہ زبان سے ہم نے اگر کہہ دیا تو ہمارا دل اس کے اوپر جم جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بنا نہیں سکتا ہے، کوئی کچھ پیدا نہیں کر سکتا ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، کسی کے اندر یہ قوت نہیں کہ وہ کسی کو کچھ دے سکے یا کسی کا کچھ بگاڑ سکے یا کوئی چیز بنا سکے۔ اگر ہم نے اپنی زبان سے یہ بات کہہ دی کہ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، تو اب ہمیں بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اللہ رزق عطا کرے گا، کہاں سے عطا کرے گا، کس طریقے سے اللہ کھلائے گا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ کوئی رزق نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا، انسانوں کو راہ دکھائی کہ اس طریقے سے رزق حاصل کیا جائے گا، لیکن اس رزق کے اندر برکت دینا اللہ کا کام، رزق کو عطا کرنا اللہ کا کام، اس کے دہانے کھولنا اللہ کا کام۔ یہ ہے ایمان کہ اگر ہم خدا کی طاقت کو تسلیم کر لیں، مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ بنانے والا نہیں ہے، اگر ہم نے یہ مان لیا، یہ تسلیم کر لیا تو ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور اس بات کے اوپر جم جائے کہ خدا کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بنانے کی سب سے بڑی فکر فرمائی، اور جب ایمان بن گیا تو صحابہ کے ہم واقعات سنتے آئے ہیں سیرت کی کتابوں کے ذریعے کہ جب صحابہ کا ایمان بن گیا، حضرت بلال حبشی کا ایمان بن گیا، حبش کے رہنے والے، دیکھیے اللہ کی کیا شان، اللہ نبی کو پیدا کر رہا مکے کی سرزمین کے اوپر اور حضرت بلال کو کھینچ کر لا رہا حبش کی سرزمین سے، حضرت صہیب آ رہے روم کی سرزمین سے، کوئی آ رہا ایران سے، کوئی آ رہا روم سے، کوئی آ رہا شام سے، کوئی آ رہا فلسطین سے، دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ کھنچ کھنچ کر آ رہے مکے کی سرزمین کے اوپر۔ وہی جب ایمان بن کے حضرت بلال حبشی کا، تو جب ان کا آقا امیہ بن خلف جب انہیں عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹاتا، اور صرف گرم ریت پر لٹاتا ہی نہیں، بدن کے کپڑے اتار دیتا، اتارنے کے بعد میں گرم ریت پر لٹاتا، اور لٹانے کے بعد میں سینے پر ایک بھاری اور وزنی پتھر رکھتا، اور رکھنے کے بعد میں کس کے دباتا، ایک تو زمین کی ریت کی گرماہٹ،
دوسری کیا پتھر کی گرماہٹ، یعنی اوپر سے اور نیچے سے دونوں طرف سے گرمی مل رہی ہے، اور یہ بات کہہ رہا ہے ان کا آقا کہ اے بلال، تم نے جو اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، اپنے کلمے سے پھر جاؤ، ورنہ اسی حالت میں تم رہو گے۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے وہ؟ کہہ رہے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حال میں بھی کیا کہتے تھے کہ احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے ہمیں گویا کہ پریشان کیا جائے تو گویا کہ ہم اس پریشانی کو جھیل لیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن ایک اللہ کی طاقت سے، اس کی قوت سے، اس کی کبریائی سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کے اوپر محنت فرمائی۔ ایک ایمان والے کا ایمان انتہائی درجے میں مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کی طاقت اگر ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہے تو دنیا، کیونکہ آج کل کے جو دور ہے، جو حالات ہے، ایسی چیزیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایمان کے سلب ہونے کا، ختم ہونے کا، اخذ کر لیے جانے کے خطرات اور اندیشے بہت ہیں۔ ذرا سی بات میں انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو سکتا، نکل سکتا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغمبر کے ذریعے جو بنیادی چیز ہمیں ملی وہ ایمان کی دولت ملی اور ایمان کی طاقت ملی۔ کیسا ایمان اللہ کے نبی کا تھا خدا کی ذات کے اوپر کہ جب غزوے بدر کے موقع کے اوپر 313 صحابہ کرام کی تعداد ہے، 1000 کا لشکر ہے، لیکن قربان جائیے نبی کے ایمان کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، یقین اور توکل کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بے سر و سامانی کے عالم میں جنگی سامان بھی نہیں ہے، فوجیوں کی تعداد بھی کم ہے، لیکن ایسے حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر ایسا یقین، ایسا ایمان، ایسا بھروسہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں یہ بات کہی کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت شہید ہو جائے گی تو روئے زمین پر تیری عبادت کے راستے بند ہو جائیں۔ یعنی یہ ایمان کی علامت تھی۔ اللہ سے بات فرمائی اور اللہ نے کس طریقے سے نبی کے ایمان کی بدولت پر، یقین کی بدولت کے اوپر کیسے اللہ نے فتح عطا فرمائی اور کس طریقے سے اللہ نے دشمنوں کو شکست عطا فرمائی۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو انسان ہر طریقے کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس نبی کے طفیل میں جو ہمیں پہلی چیز ملی وہ ہمارا ایمان ہے، لہذا ایمان پر ہمیں محنت کرنا چاہیے، ایمان کو باقی رکھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہی نبی کی ولادت کا، یہی نبی کی پیدائش کا، یہی نبی کے دنیا میں آنے کا جو پیغام ہے وہ ایمان کی شکل میں ہمیں ملا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد میں ہمیں جو چیز عطا فرمائی وہ خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ، عبادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر جمعے کی نماز ہے تو ہم کثیر تعداد میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ اگر جمعہ نہیں پڑھیں گے تو پاس پڑوس کے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ لیکن اور نمازوں کے اندر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تو کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی صدقیوں کی ایمان کے بعد میں، اللہ کی معرفت کے حاصل ہونے کے بعد میں، نبی کی معرفت کے حاصل ہونے کے بعد میں جو بنیادی چیز ہے وہ عبادات کا درجہ ہے، وہ ہماری عبادات ہے، اور عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، کوئی معمولی عبادت کا دائرہ نہیں ہے، لیکن عبادت کا جو اعلیٰ مظہر ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے بات
نمازوں کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ خدا کے چہیتے پیغمبر ہے، رسول ہے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین آپ کو بنایا، تمام نبیوں کا سردار آپ کو بنایا، لیکن اللہ کی عبادت کا کیا عالم تھا؟ کیسے ہمارے نبی خدا کی عبادت کرتے تھے؟ اگر وہ چاہتے جس طریقے سے آج ہم پڑھتے ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض پڑھ لی، 3 رکعت نماز فرض پڑھ لی، اس کے بعد میں جو سنت مؤکدہ ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور اگر واجب ہے کوئی نماز تو واجب کی نماز ہم نے پڑھ لی، نوافل ہم نے چھوڑ دی، پہلے کی بھی سنتیں جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دی، بعد کی سنتیں وہ ہم نے چھوڑ دی، یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے۔ لیکن آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا کیا حال ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات آپ گزار دیتے تھے۔ کیا نبی کی شان ہے! ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزارتے تھے، اور اتنا طویل آپ قیام فرماتے، اتنی طویل آپ نماز پڑھتے، خدا کی عبادت کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عذراء محبت کے کوئی شوہر ہے، چہیتے شوہر ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے، آپ حوض کوثر کے مالک ہیں، آپ کو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا، یہ رتبہ عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا، آپ کے جیسا کوئی نبی دنیا میں نہیں تشریف لایا، تو کس چیز کی آپ کو کمی ہے؟ آپ اتنی طویل طویل نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر میں یہ طویل نمازیں پڑھ رہا ہوں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، جو رحمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، جو انعامات مجھ پر کیے ہیں، ان انعامات کا گویا کہ میں یہ شکرانہ ادا کر رہا ہوں، خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، خدا کی پیدا کی ہوئی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، اسی کے نکالے ہوئے سورج سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے چاند سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے زمین سے کے غلے سے ہم اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، اپنی غذا کو حاصل کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی ہر چیز جو اللہ نے نعمت کے طور پر پیدا فرمائی ہے، ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کیا ہمارے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں جو جذبات ہمارے نبی کے دل کے اندر پیدا ہوئے کہ عبادت اس لیے کرتے تھے، اللہ کو یاد اس لیے کرتے تھے، اللہ سے تعلق اس لیے مضبوط کرتے تھے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم کو بھی اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کے نبی نے یہ عمل کر کے، عبادت کر کے گویا کہ اپنی امت کو پیغام دے دیا کہ میرے امتیوں میرے ماننے اور میری اتباع کرنے، میری اطاعت کرنے اور مجھ سے محبت اور تعلق اگر تمہیں ہے تو خدا کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو لگاؤ، خدا کی عبادت کرو۔ لہذا ہمیں اس چیز کی فکر کرنا چاہیے کہ جو ایک نظریہ عبادت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، نماز سے کبھی بھی منہ نہ چھڑائیں۔ نماز تو ہمیں پڑھنی ہی ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری گرفت ہو جائے گی، ہماری پکڑ ہوگی، اور ہم پھر کل قیامت کے دن بچ نہیں پائیں گے۔
تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز عبادت کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں اور آپ کو ملی وہ معاملات ہیں۔ معاملات کا مطلب ہے کیونکہ دنیا کے اندر جو انسان ہے ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ حقوق ایک دوسرے کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک دوسرے کا جو حق ہے، جو معاشرہ بنتا ہے وہ انسانوں سے بنتا ہے، آپس کے تعلقات سے بنتا ہے، آپس کی میل محبت سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثالی معاشرہ آپ نے پیش فرمایا، اور آپ نے ایک بہترین مثالی معاشرہ عطا فرمایا، کیونکہ اور معاشرہ کیسے بہتر ہو، کیسے اچھا ہمارا معاشرہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے حقوق کو بتایا کہ اگر باپ ہیں تو آپ کا کیا حق ہے، ماں ہے تو آپ کا کیا حق ہے، آپ بیوی ہیں تو آپ کا کیا حقوق ہے، آپ شوہر ہیں تو آپ کے کیا حق ہیں، آپ کسی کے بیٹے ہیں تو کیا حق ہے، پڑوسی ہے تو کیا حق ہے۔ یعنی معاشرہ کیسے ہمارا بہتر ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی معاملات کے ذریعے معاشرے کی اصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے تعلق سے یہ بات ارشاد آپ نے فرمائی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے اس لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کو، اعلیٰ کردار کو دنیا کے سامنے بیان کر دوں۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کیا ہے، اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو سیرت کے جلسوں کا یہ پیغام ہے کہ اللہ نے جو نبی ہمیں عطا فرمایا، آپ کو دیا، ہم اس نبی کی اطاعت کرنے والے اور اس نبی کے ہم اتباع کرنے والے بن جائیں۔ یہی جلسوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو آج کے مقرر ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے ان کا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت مولانا کو خطاب کے لیے دعوت دوں، ہمارے درمیان قاری عثمان صاحب موجود ہیں، میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور کوئی کلام، نعتیہ کلام پیش فرما دیں۔ جناب قاری محمد عثمان صاحب ندوی۔